تعظیم والا عقیدہ ہے، احترام والا عقیدہ ہے، اور سنی یہ کہتا ہے ہمیں سب کچھ گوارا ہے، مصطفیٰ کی شان میں گستاخی ہو یہ گوارا نہیں ہے۔ تو سب نمازی رہے، اور آقا فرماتے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائی گئی نماز مجھے بہت پسند ہے۔ دیکھیں ٹائم بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، دیکھیں یہ نمازیں ہیں راتوں دن میں 5، کتنی ہیں؟ ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی، 5 نمازیں ہیں، 5۔ ورنہ مشکاۃ شریف باب فی المعراج صفحہ نمبر 528، قال علیہ السلام ففرض علی 50 صلوات فی کل یوم ولیلہ فرجعت الی موسیٰ فقال ما فرض ربک علی امتک قلت 50 صلوات فی کل یوم ولیلہ قال ارجع الی ربک فسألہ التخفیف فإن أمتك لا تطيق ذلك إني بلوت بني إسرائيل وخبرتهم أو كما قال سيد المرسلين۔ نمازیں ہیں 5، لیکن جب قرب خاص میں آقا پہنچے، رب کے پاس میں آقا پہنچے، اور جب لوٹ کر آئے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے تحفے میں کیا عطا فرمایا؟ آقا نے فرمایا راتوں دن میں 50 نمازیں، 50۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں انی بلوت بنی اسرائیل وخبرت فإن أمتك لا تطيق ذلك ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں میری قوم 2 نماز پڑھ نہیں پاتی تھی، حدیث پاک کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، 2 نماز پڑھ نہیں پاتی تھی، آپ کی کمزور امت 50 نماز کیسے پڑھے گی؟ ارجع، لوٹ جائیے، رب کے پاس جائیے، امت کے لیے آسانی کرائیے۔ آقا فرماتے میں لوٹ کر گیا، امت کے لیے تخفیف کی گزارش کی، فحتی عنی 5، 5 نمازیں کم ہو گئیں۔ بول دیں سبحان اللہ۔ کتنی نمازیں؟ 5، اب رہ گئی 45۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں 45 اب بھی بہت ہیں، ایک بار اور جائیے۔ آقا فرماتے میں پھر پہنچا، پھر گزارش کی، 5 نمازیں اور کم ہو گئیں، اب رہ گئی 40۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں 40 اب بھی بہت ہیں، ایک بار اور جائیے۔ تو آقا فرماتے میں اللہ تعالیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 9 بار آتا رہا، جاتا رہا، آتا رہا، جاتا رہا، ہر بار 5 نمازیں کم ہوئی۔ اب 9 بار 5 نمازیں کم ہوں گی تو ٹوٹل کمی کتنی ہوئی؟ 45 یعنی 50 سے 45، 45 سے 40، 40 سے 35، 35 سے 30، 30 سے 25، 25 سے 20، 20 سے 15، 15 سے 10 اور 10 سے 5۔ ایک بے نمازی بولا، منہ کھولا کہ کاش آقا ایک بار اور تشریف لے جاتے تو نماز سے چھٹی مل جاتی۔ میں نے کہا افسوس کا مقام نہیں ہے بلکہ خوشی کا مقام ہے کہ نماز کی تعداد میں کمی تو ہو گئی، ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میرے بندے 5 نمازیں پابندی سے ادا کریں گے تو میں 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ سورج کو کرن چاند کو ضو دیتا ہے، بجلی کو کڑک شمع کو لو دیتا ہے، دینے پہ جو آتی ہے کریمی اس کی، مانگے جو کوئی ایک تو 100 دیتا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہرو منزل ہی نہیں۔ ادھر دیکھیے میری طرف، اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر
کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے، بے شک نماز بے حیائی سے روکتی ہے، بری باتوں سے روکتی ہے۔ اور آقا فرماتے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لہذا عرس خلیل ملت کے موقع پر وعدہ کریے کہ انشاءاللہ نماز قضا نہیں ہوگی اور نماز کی پابندی ہوتی رہے گی۔ سب بولے ایک بار انشاءاللہ، سب بولے ایک بار انشاءاللہ، اور زور سے بولے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ساری عبادتوں میں افضل عبادت ہے نماز۔ آقا فرماتے نماز مجھے بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ اب صداقت کے تاجدار صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ، میری ماں میرے باپ آپ کے قدموں پہ قربان۔ یا رسول اللہ میں بھی 3 چیزیں بہت پسند کرتا ہوں۔ اور کیجئے گا، صدیق اکبر کہتے ہیں میں 3 چیزیں بہت پسند کرتا ہوں۔ صدیق اکبر کی پسند پہ قربان جائیے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں، مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ ابو بکر صدیق نے۔ کہتے ہیں النظر الی وجہ رسول اللہ، کہتے ہیں ابو بکر صدیق ہر وقت پیارے نبی کا چہرہ دیکھا کروں، مجھے چہرہ دیکھنا بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہی کا چہرہ دیکھا کروں، مجھے آپ کا چہرہ دیکھنا بہت پسند ہے۔ ادھر دیکھو نوجوانوں، مصطفیٰ بے مثال ہے اور مصطفیٰ کی ہر ادا بے مثال ہے۔ مصطفیٰ کی پیشانی بے مثال، بھاؤں شریف بے مثال، تبسم بے مثال، تکلم بے مثال، رخ زیبا بے مثال، رفتار بے مثال، گفتار بے مثال، مکی زندگی بے مثال، مدنی زندگی بے مثال، سفر بے مثال، حضر بے مثال، خلوت بے مثال، جلوت بے مثال، ہجرت بے مثال، جلوہ بے مثال، طلوہ بے مثال، سینہ بے مثال، مدینہ بے مثال، دندان بے مثال، خاندان۔ ابو بکر کہتے آقا آپ ہی کا چہرہ دیکھوں، مجھے آپ کا چہرہ دیکھنا بہت پسند ہے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ خواب میں ہی صحیح ہر عاشق رسول کو، مجھ حقیر کو خواب میں ہی صحیح مصطفیٰ کی زیارت ہو جائے، خواب میں ہی صحیح آقا کا دیدار ہو جائے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خود یدی سہل لنا اشکالنا۔ خواب میں ہی صحیح آقا کی زیارت ہو جاتی۔ ابو بکر کی قسمت پہ قربان جائیں ہم۔ سامنے ہے آقا کے، عرض کر رہے ہیں آقا میں کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا، ہر وقت آپ ہی کا چہرہ دیکھا کروں۔ ابو بکر کو بہت پسند ہے۔ کون ابو بکر؟ کون ابو بکر؟ چند جملے میں ابو بکر کی شان سماعت کر لیجئے۔ کون ابو بکر؟ مکہ میں رہے ابو بکر مصطفیٰ کے ساتھ رہے، مدینے میں رہے ابو بکر مصطفیٰ کے ساتھ رہے، سفر میں ابو بکر مصطفیٰ کے ساتھ، حضر میں ابو بکر مصطفیٰ کے ساتھ، خلوت میں صدیق مصطفیٰ کے ساتھ، جلوت میں مصطفیٰ کے ساتھ، ظہر میں صدیق مصطفیٰ کے ساتھ، عصر میں صدیق مصطفیٰ کے ساتھ، مغرب میں صدیق مصطفیٰ کے ساتھ، عشاء میں صدیق مصطفیٰ کے ساتھ، فجر میں صدیق مصطفیٰ کے ساتھ، بدر میں ساتھ، احد میں ساتھ، خندق میں ساتھ، مدینہ شریف میں ساتھ، مکہ شریف میں صدیق مصطفیٰ کے ساتھ، ہجرت میں صدیق مصطفیٰ کے ساتھ، غار میں صدیق مصطفیٰ کے ساتھ تھے، آج مزار میں صدیق مصطفیٰ کے ساتھ ہیں۔ اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ تو وہ صدیق اکبر
کہتے ہیں آقا میں آپ ہی کا چہرہ دیکھوں، آپ کا چہرہ دیکھنا مجھے بہت پسند ہے. اور دوسری چیز کیا کہہ رہے ہیں؟ 3 چیزیں پسند کی نا صدیق نے. دوسری چیز کہتے ہیں وَإِنْفَاقُ مَالِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اپنی دولت و ثروت آپ کی ذات پاک پہ خرچ کروں تو مجھے یہ خرچ کرنا مجھے بہت پسند ہے، مجھے یہ خرچ کرنا بہت پسند ہے. اور تیسری چیز کہتے ہیں ابو بکر میری بیٹی عائشہ آپ کے نکاح میں آ جائے تو یہ رشتہ مجھے بہت پسند ہے. بولو بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں آقا آپ ہی کا چہرہ دیکھنا مجھے بہت پسند ہے. اب حضرت ابو بکر پہ ہی تقریر کروں تو کافی وقت چاہیے، لیکن 4-5 منٹ میں گفتگو سمیٹنی ہے. 6 منٹ باقی ہے، کل شریف کا وقت بالکل قریب ہے. جب صدیق اکبر نے یہ 3 چیزیں پسند کی تو غور سے سنیے، ادھر دیکھیے. حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں میں بھی 3 چیزیں بہت پسند کرتا ہوں. کہتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب کہ لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دینا مجھے بہت پسند ہے. لوگوں کو اچھے الامر بالمعروف، لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دینا مجھے بہت پسند ہے. والنہی عن المنکر، لوگوں کو برے کاموں سے روکنا مجھے بہت پسند ہے. اور تیسری چیز فرماتے ہیں کہ پوسیدہ کپڑا، پرانا کپڑا استعمال کرنا مجھے بہت پسند ہے. کون؟ ابو بکر صدیق. بکواس کرنے والوں کو معلوم نہیں. کون؟ عمر ابن خطاب، جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پہ تنہا حکومت کی. کون؟ عمر ابن خطاب، جن کے بارے میں آقا نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب نبی ہوتا. لیکن ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، اس لیے عمر غلام نبی ہیں، صحابی نبی ہیں، خلیفہ رسول اللہ. کون؟ عمر، جن کے مشورے کے مطابق، جن کی رائے کے مطابق قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوا کرتی تھیں. کون؟ عمر ابن خطاب، جن کے بارے میں آقا نے فرمایا ان الشیطان لیخاف منک یا عمر، او عمر آپ سے شیطان بھی ڈرتا اور بھاگتا ہے. کون؟ عمر ابن خطاب، کہ آج کے بڑے بڑے ریسرچ اسکالروں کا کہنا ہے کہ اگر محمد عربی کے پاس 2 عمر ہوتے تو پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوتا، مسلمان ہی مسلمان ہوتا. کون عمر جن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے تھے؟ امام اہل سنت نے فرمایا وہ عمر جن کے آدھا پہ شیدا سحر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سحر. وہ 3 چیزیں پسند کر رہے ہیں. اب حضرت عمر کے بعد عثمان غنی نے کہا، حضرت عثمان ذو النورین نے کہا او عمر ابن خطاب میں بھی 3 چیزیں بہت پسند کرتا ہوں. عثمان غنی کیا کیا پسند کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں اشباع الجیعان، بھوکوں کو کھانا کھلانا مجھے بہت پسند ہے. بولو سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں بھوکوں کو کھانا کھلانا مجھے بہت پسند ہے. وکسوۃ العریان، ننگوں کو جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں انہیں کپڑے پہنانا مجھے بہت پسند ہے. اور فرماتے تلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت کرنا مجھے بہت پسند ہے. بولو سبحان اللہ. وہ عثمان غنی جو ذو النورین ہے، اور عثمان غنی کا اسلام پر ایسا احسان ہے سبحان اللہ کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی، ثروت عطا فرمائی. تو دولت و ثروت کے ذریعے عثمان غنی نے ایسی بے مثال خدمت اسلام کی ہے اور پیغمبر اسلام کی ہے کہ تاریخ انسانیت ایسی سخاوت پیش کرنے سے عاجز و قاصر ہے. حضرت عثمان غنی نے اللہ اللہ پانی کی طرح دولت اسلام کے لیے بہا کر سبحان اللہ وہ کام کیا ہے کہ
غربائے اہل سنت دعا کرتے ہیں کہ دولت اللہ ہمیں دے تو سخاوت حضرت عثمان غنی کی طرح عطا فرما دے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ عثمان غنی نے 3 چیزیں پسند کی تو حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے میں بھی 3 چیزیں بہت پسند کرتا ہوں۔ الخدمت للضیف، حضرت علی فرماتے پہلی چیز مہمانوں کی مہمان نوازی مجھے بہت پسند ہے۔ حضرت علی فرماتے مہمان نوازی مجھے بہت پسند ہے۔ والصوم فی الصیف، فرماتے گرمی کے مہینے میں روزے رکھنا مجھے بہت پسند ہے۔ اور تیسری چیز فرماتے والضرب بالسیف، دشمنان اسلام کا سر تن سے جدا کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ دشمن رسول کا خاتمہ مجھے بہت پسند ہے، دشمنان اسلام کا خاتمہ مجھے بہت پسند ہے۔ یہ حضرت علی نے پسند فرمایا۔ اسی بیچ طائر سدرہ، بلبل سدرہ، روح الامین جبرائیل امین آ گئے اور جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے پوچھئے اگر میں دنیا والوں میں سے ہوتا تو میں کیا پسند کرتا؟ آقا نے فرمایا ما تحب ان کنت من اہل دنیا، او جبرائیل تم اگر اہل دنیا سے ہوتے تو تم کیا پسند کرتے؟ کہتے 3 چیزیں مجھے بھی بہت پسند ہیں۔ ارشاد الضالین، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھانا مجھے بہت پسند ہے۔ ومؤانست الغرباء القانتین، غریبوں کی مدد کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ ومعاونت اہل عیال الموسرین، تنگ دست پریشان حال گھر والوں کی مدد کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ اب جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ یحب رب العزت جل جلالہ من عبادہ 3 خصال، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کی 3 باتیں 3 خصلتیں بہت پسند فرماتا ہے۔ نوٹ کر لیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا اپنے بندوں کی یہ 3 باتیں۔ کیا کیا؟ بذل الاستطاعہ، محنت کی کمائی راہ خدا میں خرچ کرے تو اللہ بہت پسند فرماتا ہے۔ والبکاء عند الندامہ، گناہوں کو یاد کر کے بندہ اگر روتا ہے تو اللہ تعالیٰ رونے کو بہت پسند فرماتا ہے۔ تیسری چیز والصبر عند الفاقہ، فاقہ ہو، تنگ دستی ہو اور بندہ صبر کر لیتا ہے تو اللہ صابر کو بہت پسند فرماتا ہے۔ دیکھیے 1 گھنٹہ 6 منٹ میں نے 21 باتوں کا ذکر کیا، ضمناً بہت سی باتوں کا ذکر ہو گیا لیکن میری آواز محفوظ ہو گئی ہے۔ مصطفیٰ نے 3 چیزیں پسند کی، صدیق اکبر نے 3 چیزیں پسند کی، حضرت عمر نے 3 چیزیں، حضرت عثمان غنی نے 3 چیزیں، ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی بھی، جبرائیل امین اور اللہ عز و جل۔ یہ 21 باتوں کا ذکر میں نے اجمالاً کر دیا ہے، اس پہ تفصیل پیش نہیں کیا۔ میں تفصیل اگر پیش کرتا تو یہ 5-6 گھنٹے کی تقریر تھی۔ جو ٹائم تھا میں نے سوچا نوجوانوں کو حدیث رسول کی روشنی میں کچھ پیغام دیا جائے۔ حضور خلیل ملت، حضور مجاہد ملت کا فیضان جاری رہا، کل شریف کا وقت بھی قریب ہو گیا، اہتمام و انتظام و انصرام بہت اچھا رہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سارے صحابہ کرام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے اور مسلک اعلیٰ حضرت پہ ہی قائم رکھے اور مسلک اعلیٰ حضرت پہ ہی موت عطا فرمائے۔ بولیے آمین۔ میرے ساتھ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔